اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان جو توحید پر جس کی موت واقع ہو اللہ نے جہنم کی آگ اس پر حرام کر دی ہے. اب اس حدیث کو اگر آپ دیکھو گے تو اس سے تو صاف پتہ چلتا ہے کہ صرف توحید پر موت ہونا کافی ہے, اعمال کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے. لیکن جب علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے نہیں بھائی اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں بھی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کو یہ عذاب ہوگا, جو روزہ نہیں رکھتا اس کو یہ عذاب ہوگا. آپ کو پتہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ملے, وہ حدیث سناتے جا رہے تھے سب کو, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا. وہ حدیث سنا رہے ہیں سب. حضرت عمر ملے ان کو, حضرت عمر کو بھی انہوں نے حدیث, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا نعلین وہ بطور نعل مبارک بطور دلیل کے بھی کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. حضرت عمر ملے نا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انہوں نے حدیث سنائی تو حضرت عمر نے ایسے دھکا دیا, فرماتے ہیں فخررت علی استی, میں کولوں کے بر زمین پہ گرا. حضرت عمر ایسے غضبناک ہوئے اور ان کو یہ حدیث سنانے سے منع کر دیا. کیوں منع کیا؟ کہ لوگ اس پر اعتماد کر لیں گے, لوگ کہیں گے بھائی ہم نے تو سب نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے, ہم تو سیدھا کہاں جائیں گے جنت میں. اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے کہ یہ تو کلمے کی ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے. میں صبح فجر کے بعد روزانہ ایک حدیث کی تعلیم کرتا ہوں. آج میں نے 2 حدیثیں چھوڑ دی ہیں. ریاض الصالحین کی میں تعلیم کرتا ہوں نا فجر کی نماز کے بعد اپنی مسجد میں, ریاض الصالحین سے. آج میں نے جان کر 2 حدیثیں چھوڑی ہیں. کیوں چھوڑی ہیں؟ میں نے کہا ان کا مفہوم بیان کرنے میں بہت ٹائم لگے گا اور اگر تشریح نہیں کی تو لوگ حدیث کا مطلب غلط سمجھیں گے. اب میں سنا دیتا ہوں وہ حدیث آپ کو, کیونکہ میں تھوڑا اس کو ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ سب گناہ چھوڑ دو, کوئی بھی گناہ نہ کرے, اللہ اس قوم کو ختم کر دے گا. اگر دنیا میں سارے مسلمان سب ٹھیک ہو جائیں, سارے لوگ مسلمان ہو جائیں اور سب ٹھیک سب نیک بن جائیں تو اللہ سب کو کیا کر دے گا؟ مار دے گا. اور ایسے لوگ پیدا کرے گا جو گناہ کریں اور پھر اللہ سے توبہ کریں. اب میں نے یہ حدیث نہیں سنائی آج, میں نے کہا اس سے گناہوں پر کیا ہوں گے, لوگ جری ہو جائیں گے, کیونکہ اب ایسے ہی گناہ کر رہے ہیں. کہے گا اچھا اللہ کو گناہ اتنے پسند ہیں کہ نیک آدمی کو تو اللہ ویسے ہی مار دیں. بھائی اگر اللہ کو گناہ پسند ہوتے تو اللہ گناہگاروں کو جہنم میں ڈالتا ہے. بھائی یہ اصل میں توبہ کی فضیلت پر ہے, یہ گناہ چھڑوانے کے لیے ہے, کیونکہ گناہ تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی درجے میں کر ہی رہا ہوتا ہے نا. تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بھائی توبہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ کو اس زمین پر توبہ والی نیکی بھی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو مایوس نہ ہو, توبہ کر کے توبہ والی نیکی کا آپشن اس کے پاس ہے. اور یہ نیکی اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ دنیا میں اگر یہ نیکی ختم ہو گئی توبہ والی نیکی تو اللہ کو ایسے لوگ پسند ہے ہی نہیں. اللہ تو چاہتے ہیں کہ گڑگڑاؤ میرے سامنے تاکہ مجھے معاف کرنے میں مزہ بھی تو آئے نا. رحمت تو جب ہی ظاہر ہوگی جب تمہاری حرکتوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی تھی, مگر میں اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دوں تو مزہ آتا ہے مجھے معاف کرنے میں. وہ معاف کرنے کا مزہ جب آئے گا جب غلطی بھی تو ہو تم سے. غلطی نہیں ہو رہی, سارے نیک نیٹ کلین بولیں گے اللہ ہم تو اتنے اچھے تھے ہمیں تو ایسی جنت میں بھیج. کیا خیال ہے بھائی؟ باپ رحم دل ہے, کیا مطلب؟ بیٹے سے غلطیاں ہوتی ہیں اگنور کرتا ہے, تب بیٹا تعریف کرے گا یار میرا ابا بہت اچھا ہے. اگر آپ صبح شام ابا ابا کرتے رہتے ہو, ہر وقت ابا کی خدمت میں, ابا کے پاؤں دبا رہے ہو, ابا کی شلوار استری کر رہے ہو, ابا کی قمیض استری کر رہے ہو, ابا کی پگڑی استری, اگر پگڑی پہنتے ہیں, آج کل کے ابا پگڑیاں کہاں پہنتے ہیں, تو پینٹ استری کی آپ نے ابا کی, سارا خیال ہر وقت ابا میرے ابا میرے ابا. تو ابا نے بھی آپ سے ذرا تمیز سے بات کر لی, میرا بیٹا بہت اچھا, تو آپ بولے کہ بھائی ہم بھی ابا کے ساتھ اتنے اچھے ہیں تو ابا بھی ہمارے ساتھ ظاہر اچھا ہی. آج کل کون ابا کے ساتھ اچھا ہوتا ہے؟ تو میں جب اتنا اچھا ہوں تو ابا کا اتنا حق تو بنتا ہے کہ ہمیں بھی ابا اپریشیٹ کریں. لیکن آپ نالائق, اور باپ ہر جگہ آپ کے آگے آ کے کھڑا ہوتا ہے, کہہ رہا ہے بھائی نالائق ہے لیکن ہے تو اپنا ہی نا. کیا خیال؟
پھر آپ میں اگر غیرت ہوگی تو آپ باپ سے محبت کرو گے. یار ابا نے میری بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کیا, آج میں اگر اس اسٹیج پہ پہنچا ہوں تو میری غلطیوں پہ ابا نے پردہ بھی ڈالا ہے, مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل بھی نہیں کیا. جب لوگوں کے ساتھ آتا ہوں تو تعریف کرتے ہیں میرا بڑا ہونہار بیٹا ہے, حالانکہ مجھے پتہ ہے میں کیسا ہوں. ایک وقت آئے گا آپ کا دل ابا کے لیے پگھل جائے گا. تو اللہ پتہ ہے کیا چاہتے ہیں بندوں سے؟ اللہ کہتے ہیں یار نماز بھی پڑھو, روزہ بھی رکھو, سب کچھ ہے, لیکن پہلے محبت تو کرو. یہ خشک نمازیں نہیں چاہیے اللہ کو, یہ خشک روزے نہیں چاہیے. اللہ کو چاہیے اللہ کی محبت میں دھڑکنے والا دل. وہ دل جب ہی دھڑکتا ہے جب انسان سے اگر گناہ ہو جائے اور اسے پتا ہے میرے لیے جہنم کی آگ ہے, گناہ ہے, میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, اللہ سے گڑ گڑاتا ہے اللہ معاف کر دے معاف کر دے. تو اللہ کو اتنا مزہ آتا ہے کہ بھائی سزا بنتی تھی مگر میں کیا کر رہا ہوں, معاف کر رہا ہوں اس کو. تو یہ شان جب ہی ظاہر ہوگی جب گناہ بھی تو ہو. کیسی پیاری حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی بندے سے گناہ ہوتا ہے تو وہ آتا ہے توبہ کرنے کے لیے. یہ کل پڑھوں گا ریاض الصالحین میں, اگلا کل والا نمبر اس حدیث کا ہے. تو وہ جب آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو اے فرشتوں, اس بندے سے گناہ ہوا, بہت سوں سے گناہ ہوتے ہیں, اس سے بھی ہوا, بہت سے میرے پاس معافی مانگنے نہیں آئے, یہ آیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پتا ہے ان لہو ربن, اس کا ایک رب ہے جو اس گناہ پر اس کو سزا بھی دے سکتا ہے اور اس گناہ کو معاف بھی کر سکتا ہے. اس کو پتا ہے. یہ اس جذبے سے آ جائے, ورنہ یہ بھی نہ آتا تو کیا ہو جاتا, کوئی سزا تھوڑی ملتی ہے فوراً. بھائی گناہ پہ فوراً شرابی بھی گھوم رہے ہیں, کوئی فوراً سزا ملتی ہے؟ چور بھی گھوم رہے ہیں, ڈاکو بھی گھوم رہے ہیں, قاتل بھی گھوم رہے ہیں, ماں باپ کے نافرمان, بلکہ زیادہ ترقی کر رہے ہوتے ہیں. آدمی وہ فضائل ہی سنا رہا ہوتا ہے بیٹھ کے, ایسا ہی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی, جان بنتی ہے نا زیادہ کھانے پینے سے, تو بہت سی دفعہ تو حلال سے ہی بن جاتی ہے, لیکن اکثر اوقات بھائی آپ دیکھ لو جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ بچائے حرام کا پیسہ جنہوں نے کھایا ان کی صحت ہی الگ الگ چہرے سے پتہ چل رہا ہوتا ہے ان کے. تو کتنے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کتنے لوگ ہیں گناہ ہوتے ہیں, یا تو فوراً سزا مل رہی ہوتی نا, پھر تو سارے آ جاتے ہیں, سب کو پتہ ہے اب سزا ملنے والی ہے, سب گرفتاریاں دے رہے ہوتے اللہ کے پاس آ کے, اللہ مار دے, اللہ سزا دے دے. لیکن اللہ کو دیکھا ہم میں سے کسی نے نہیں ہے, اور گناہ پہ دنیا میں کوئی سزا بھی نہیں مل رہی ہوتی, ٹھیک ہے نا. تو اللہ فرماتے ہیں اس کو پتہ ہے کہ سزا میرا رب مجھے دے گا, وہ قدرت رکھتا ہے, اور اس سے بڑی بات یہ کہ معاف بھی وہی کر سکتا ہے. جرم اس کا کیا تو معافی بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اس کے ہاتھ. لا ملجا ولا منجا منک الا الیک, حدیث میں دعا سکھائی ہے, اے اللہ تجھ سے بھاگنے کی جگہ بھی تیرے پاس ہی ہے. یعنی دیکھو کسی ڈاکو سے بچ کے بھاگو تو تھانے میں چلے جاؤ, علاقے کے ناظم کے پاس چلے جاؤ, لیکن اگر ڈاکو بہت طاقتور ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کہیں بھی بچ کے نہیں بھاگ سکتا, اب تو میرے لیے موت ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں پر مہربان ہے, لیکن اللہ تعالیٰ سزا بھی دیتا ہے. اس نے بتایا کہ میں نے قوم عاد قوم سمود کو تباہ کر دیا, فرعون کو دریا میں غرق کر دیا اور جہنم کی آگ بنائی اس نے. لیکن اللہ تعالیٰ جب دشمنی پہ آئے تو وہ ایسا ہے کہ اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے, تو اب اسی کے پاس آ کے آپ کو اسی کے پاؤں میں گرنا پڑے گا. ایک واقعہ ہم نے بعض بزرگوں سے سنا ہے, اس کی سند کی مجھے تحقیق نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں سند کی تحقیق نہیں ہے تو سنا کیوں رہے ہو, یہی بتانے کے لیے سنا رہے ہیں کہ جب سند کی تحقیق نہیں ہے تو یہ واقعہ اتنی اہمیت کا حامل